بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج پاکستان کے مایہ ناز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے انتقال پر ہم آپ کو ان کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی پاکستان کے لیے خدمات پر ایک چھوٹی سی مختصر ویڈیو بنا کر دے رہے ہیں، اور یہ سنیے گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہالینڈ میں کون سا مقدمہ قائم ہوا اور اس کا کیا فیصلہ ہوا، اور آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ایسی مہارت بھی بتائیں گے کہ جسے سن کر دنیا بھر کے تمام نوبل انعام یافتہ ایٹمی سائنسدان بھی ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے مایہ ناز ایٹمی سائنسدان اور ملک کے لیے تعلیم و صحت میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے والی ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ آپ کی پیدائش ہندوستان کے شہر بھوپال میں 1 اپریل 1936 کو ایک اردو بولنے والے غوری پٹھان گھرانے میں ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے روس اور یورپ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ ہالینڈ اور بیلجیم کی یونیورسٹیوں میں بطور استاد آپ پڑھاتے بھی رہے۔ 1976 میں پاکستان واپس آئے اور ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کوہوٹا میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ بعد ازاں جنرل ضیاء الحق نے 1 مئی 1981 کو اس لیبارٹری کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر AQ خان لیبارٹریز رکھ دیا۔ اس ادارے میں پاکستان نے یورینیم افزودگی کامیابی سے کر کے ایٹمی طاقت حاصل کی۔ ڈاکٹر خان پر ہالینڈ کی حکومت نے ایٹمی معلومات غلطی سے چرانے پر مقدمہ قائم کیا۔ ان الزامات کا جائزہ برطانوی اور یورپی سائنسدانوں نے ہالینڈ اور بیلجیم کے سائنسدانوں سے مل کر لیا، اور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے ہالینڈ کی عدالت کو یہ لکھ کر دیا کہ جن معلومات کو چرانے کا الزام ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہالینڈ کی حکومت لگا رہی ہے وہ ہر قسم کی کتابوں میں عام ملتی ہیں، اس لیے عدالت نے آپ کو باعزت بری کر دیا۔ ڈاکٹر خان کی صلاحیتوں کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے 8 سال کی قلیل مدت میں ایٹمی پلانٹ نصب کر کے اسے مکمل آپریشنل کر دیا۔ انہوں نے جو یہ کارنامہ سر انجام دیا، ان کی اس مہارت پر نوبل انعام یافتہ سائنسدان بھی ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان طویل عرصہ سے علیل تھے اور ان کی صحت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ پھر آپ 26 اگست کو کووڈ میں مبتلا ہوئے اور ریکور کر گئے۔ آپ کو ریکوری کے بعد دوبارہ گھر شفٹ کر دیا گیا، مگر اتوار کی صبح آپ کو پھیپھڑوں میں تکلیف اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہوا، جس کے باعث آپ کو دوبارہ ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، مگر آپ جاں بر نہ ہو سکے اور صبح 7 بجے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ آپ نے سوگواران میں اہلیہ اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔